تو حضرت ثعلبہ کو تلاش کر رہی. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ زفافہ ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا ہے. ان سے پوچھا زفافہ کوئی نوجوان تو نہیں دیکھا؟ کوئی نوجوان دیکھا ہو؟ کہا ہاں ایک نوجوان ضرور دیکھا ہے جو 40 دن سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور 3 دعائیں کرتا ہے. حضرت ابو نعیم معرفت الصحابہ کتاب کے اندر ایک انصاری صحابی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. توجہ ہے. حضرت ابو نعیم معرفت الصحابہ کتاب کے اندر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی انصاری جن کا نام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، جنت کے مہمان، جنتی ہوئے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابی سے خدمت لیتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کبھار موزوں کی ضرورت پڑتی تو اسی صحابی کو حکم فرماتے ثعلبہ اپنے پیارے محبوب کے لیے موزے تو سلائی کرو. تو یہ صحابی موزے سلائی کرتے، اور کہیں کسی کام کے لیے بھیجنا ہوتا تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب اسی صحابی حضرت ثعلبہ کو کام کے لیے بھی بھیجتے. تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے کام کے لیے بھیجا حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو. کام کے لیے گئے، واپس جب پلٹ رہے تھے تو نامناسب جگہ پر نظر پڑی، کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑ گئی تو فوراً اپنی آنکھوں کو جھکا لیا اور دل ہی دل میں خیال کرنے لگے کہ اے ثعلبہ تیری آنکھوں نے خیانت کی ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا بڑا اہم حصہ ہے، اور تیری آنکھوں نے خیانت کی ہے. وہ کام تو کر بیٹھا ہے جس کام سے پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا. اللہ اکبر. یہ واقعہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ میرا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، ہمارے دل کے اندر بھی توبہ اور استغفار اور رجوع الی اللہ کا جذبہ پیدا ہو جائے. توجہ سے سنیں. یہ صحابی دل میں خیال کرتے ہیں کہ اے ثعلبہ تیری آنکھوں نے خیانت کی ہے. وہ چیز جس سے اللہ نے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، تیرے سے وہ گناہ ہو گیا ہے. اب تو کس ماتھے کے ساتھ، کس آنکھوں کے ساتھ اور کس قدموں کے ساتھ محبوب کا سامنا کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں جانے کی بجائے یہ صحابی مدینہ سے باہر پہاڑوں کا رخ کرنے لگے، ریگستان میں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے معافی مانگتے رہے. اور یہ معافی، اللہ اکبر، یہ صحابی رسول کی معافی اس قدر طاقتور تھی، اس قدر آہوزاری والی تھی، اور اس قدر عاجزی اور انکساری والی تھی، اور اس قدر آنسوؤں کی بوچھاڑ والی تھی کہ اس صحابی کی خاطر سپیش حضرت جبریل امین علیہ السلام 2 مرتبہ میرے اور آپ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ، ریگستان کا رخ کر لیا، جنگلات میں چلے گئے،
اور وہاں روزانہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہی ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میرے اس جرم کی خبر اور میرے اس خیانت کی خبر، میرے اس گناہ کی خبر جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دے دینا۔ یہ معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آنسو کی لڑیاں پرو رہے ہیں۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرما رہی ہے اور یہ پیغام آیا ہے کہ میرے محبوب سے فرمائیں کہ آپ کی امت کا ایک نوجوان ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری آپ کا صحابی ہے، 40 دنوں سے جنگلات کے اندر رو رہا ہے، اسے پیغام دے دو کہ ثعلبہ بس کر، تیرے رب نے تجھے معاف فرما دیا ہے، ثعلبہ بس کر، تیرے رب نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ تو میرے حضور نے یہ پیغام سنا نا، تو میرے آقا نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 صحابہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا اے میرے صحابہ، جاؤ، جبریل نے جنگلات کا ذکر کر دیا ہے، یہ تو پتہ ہے میرا صحابی جنگلوں میں ہے، آبادی میں نہیں ہے، لیکن جنگلوں میں تلاش کر کے لانا میری عدالت میں، میری خدمت میں، میری محفل میں، جاؤ تمہاری ڈیوٹی۔ یہ دونوں صحابی مدینہ سے باہر نکلے، جنگلات کا رخ کیا تو حضرت ثعلبہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ زفافہ ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا ہے، ان سے پوچھا زفافہ کوئی نوجوان تو نہیں دیکھا، کوئی نوجوان دیکھا ہو؟ کہا ہاں ایک نوجوان ضرور دیکھا ہے جو 40 دن سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور 3 دعائیں کرتا ہے، اور رات کی تنہائی میں اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے اے عمر کہ اس کی رونے کو دیکھ کر میرے آنسو بھی رکتے نہیں۔ اللہ، یا امیر المومنین، اے عمر، اے سلمان، اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر میری چیخیں بھی نکل جاتی۔ وہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ، کاش آج کے وقت سے پہلے میری روح قبض ہو چکی ہوتی، میں تیرے پاس پہنچ چکا ہوں۔ کبھی وہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ، میرے جرم کی اطلاع کہیں میرے محبوب کو نہ دے دینا، میں معافی مانگتا ہوں۔ کبھی وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہتا ہے اللہ، تیری رحمت سمندر کے قطروں سے بڑھ کے ہے، ثعلبہ اس وقت تک اپنے پیارے محبوب کا دیدار نہیں کر سکتا جب تک تو ثعلبہ کے گناہوں کی معافی کا اعلان نہیں کر دیتا۔ زفافہ نے کہا وہ بندہ، ہاں، صحابہ نے کہا وہی ہے، وہی ہے، وہی۔ جنگلات کا رخ کیا تو جنگلوں میں، پہاڑوں کے اندر ایک نوجوان صحابی رو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، سلام دعا ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ حالت بڑی خراب ہے، حالت بڑی خراب ہے۔ تو آپ نے خوشخبری سنائی، ثعلبہ تجھے مبارک ہو، بشر یا ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری، تمہیں مبارک ہو، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کا پیغام بذریعہ جبریل آیا ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، رسول اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گئے، تجھے مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی آنکھیں صاف فرمائی اور فرمانے لگے عمر، میں ایک شرط پہ تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، میں ان آنکھوں کے ساتھ،
اس چہرے کے ساتھ رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے ایسے وقت میں لے کر جاؤ کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوں، میں پیچھے جا کے نماز میں کھڑا ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ثعلبہ تیری شرط منظور ہے۔ بازو پکڑا، نماز مغرب کا وقت، مسجد نبوی کے ممبر و محراب و صحن میرے حضور نماز مغرب کے لیے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، حضرت ثعلبہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے، نماز شروع فرمائی۔ اب 40 دن کے بعد اس عاشق نے، اس صحابی نے حضور کی جب آواز کو سنی نا تو میرے آقا نے تلاوت کیا فرمائی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے اتنا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، ناک وہاں لگائی جہاں لگانے کی خوبصورتی تھی، کان وہاں لگائے جہاں لگانے میں خوبصورتی تھی، ہونٹ وہاں لگائے جہاں خوبصورتی تھی، آنکھیں اور پلکیں وہاں لگائی، الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ ایت سننی تھی۔ حضرت ثعلبہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، نماز ختم ہوئی، میرے آقا نے فرمایا پیچھے کیا ہوا؟ سونیا آپ کا صحابی 40 دن توبہ اور استغفار کرتے ہوئے حالت یہ تھی کہ آپ کی آواز میں تلاوت سنی، اللہ کے خوف کے اندر آ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ گھر والے گھر لے گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ اب میں گھر نہیں جاؤں گا، مجھے ثعلبہ کے پاس لے چلو۔ میرے حضور ثعلبہ کے گھر میں گئے، حضرت ثعلبہ لیٹے ہوئے، آنکھیں بند ہیں، غشی طاری ہے، غشی طاری ہے، نیند بے ہوشی طاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، میرے آقا نے تشہد کی حالت میں میرے آقا تشریف فرما ہوئے اور حضرت ثعلبہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور حضرت ثعلبہ کے بالوں میں میرے حضور نے اپنے دستے مبارک پھیرنے شروع فرمائے، ایسے ایسے سبحان ایسے۔ ثعلبہ میں تیری قسمت پہ قربان جاؤں، وہ انگلیاں جس انگلیوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے، وہ انگلیاں تیرے بالوں میں پڑ رہی ہیں۔ ثعلبہ کی آنکھ کھلی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر اٹھایا نیچے رکھا، میرے آقا نے سر دوبارہ اٹھا کے گود میں رکھا، نا سونیا یہ سر گناہوں کا بھرا ہوا ہے، آپ کی گود کے قابل نہیں۔ تو میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا ثعلبہ تجھے مبارک ہو، رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے رب نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے، تیرے محبوب پیارے مصطفیٰ نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ عرض کی سونیا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معافی، اللہ معافی مانگنے والے بندے کو پسند کتنا فرماتے ہیں۔ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نامہ اعمال میں استغفار اور ندامت اور توبہ کثرت کے ساتھ ہے، میرے اللہ کتنا پسند فرماتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں سونیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، ہاں میرے ثعلبہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں سونیا مجھے کوئی وظیفہ تو بتا دے، مجھے کوئی وظیفہ تو بتا دے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جہنم سے میں بچ جاؤں، جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ صرف ایک چھوٹی سی نافرمانی پر یہ حال ہے، اور آج میں اور آپ اور امت مسلمہ کہاں سے گزر رہی ہیں۔ آج میرے بھائیوں ضرورت ہے،
ہر وقت زبان پر استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی میں تمہیں وظیفہ بتلاتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت ابو نعیم معرفت الصحابہ کے اندر لکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کے واسطہ سے کہ حضور نے یہ وظیفہ بتلایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ سالبہ تو پڑھا کر کہ اے اللہ دنیا میں بھی سالبہ کو بھلائی اور نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور نیکی میں سے وافر حصہ عطا فرما۔ یہ وظیفہ بتلا کر میرے آقا نے فرمایا سالبہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، آپ بیمار ہو، جاؤ آرام کر لو۔ صحابی آرام کرنے لگے، میرے آقا واپس تشریف لے آئے۔ 2-4 دن گزرے، روایات میں آتا ہے تقریباً 8واں 9واں دن تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کا خادم سالبہ زیادہ بیمار ہے اور موت کی کشمکش میں ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آؤ نا ذرا ہم سالبہ کو پوچھیں۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کر نا حضرت سالبہ کے گھر گئے اور جا کر وہی انداز کہ میرے حضور نے سالبہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور فرمایا سالبہ کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی سونیا بس آخرت کا سفر نظر آ رہا ہے اور واقعتاً اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ یہاں جبریل دوسری مرتبہ آئے، یہ کیسی تڑپدار آواز، اس صحابی سالبہ نے کس انداز میں یہ بات کہی ہوگی میرے بھائیوں کہ یا رسول اللہ واقعتاً اللہ نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ فوراً جبریل آئے، وہی اترنی شروع ہوئی، سونیا اللہ آپ کو پیغام دیتے ہیں، اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ پاک کہ میرے بندے سالبہ اور اپنے صحابی سالبہ کو خوشخبری سنا دو، تسلی سنا دو کہ سالبہ نے اس انداز میں 40 دن عشق الہی کے اندر ڈوب کر عشق مصطفیٰ کی آگ کی ٹھنڈک میں غوطہ لگا کر اس قدر توبہ کی آنسو بہائے ہیں، اس کا تو صرف ایک گناہ ہے، اس کی توبہ کے برابر اگر اس کے گناہ زمین کے برابر بھی ہوتے جبریل میرے محبوب کو بتا دے میں سالبہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی حضرت سالبہ کی کہ فوراً خوشی سے مسکرائے اور ایک چیخ ماری اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اعلان فرما دو مدینے کے اندر، ہاں بھائی کوئی بندہ جنازے سے رہنا نہیں چاہیے، سالبہ میرے صحابی کا جنازہ ہے جس سے اللہ اتنے خوش ہوئے 2 مرتبہ جبریل آئے، 2 مرتبہ خوشخبری دینے کے لیے۔ جنازہ تیار ہوا، غسل کفن، جنازے کے لیے صحابہ جا رہے ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ جو روایت بیان فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا اپنے پاؤں کے انگلیوں کے پوروں پر اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ سبحان سبحان۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب ہم قبرستان گئے نا تو ہم نے سوال کیا فدا کا ابی و امی، سونیا ارشاد تو فرمائی آپ انگلیوں کے پوروں کے بل پاؤں کے پنجوں کے بل آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ تو میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ تمہارا یار تمہارا دوست حضرت سالبہ بن عبد الرحمن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اتنا خوش نصیب صحابی ہے کہ اس کی توبہ اور استغفار سے اللہ اتنے راضی ہوئے ہیں کہ
لاکھوں کی تعداد میں فرشتے مدینے کی گلیوں میں اتر کر جنازے میں شریک ہو رہے تھے، میں پورا پاؤں رکھتا تھا تو فرشتوں کے پروں کی وجہ سے مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ اتنے راضی ہوئے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آج صحابہ کے جنازے میں شریک ہیں۔